وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذبت عاد فكيف كان عذابی ونذر جھٹلایا قوم عاد نے فكيف كان عذابی ونذر پس کیسا تھا میرا عذاب ونذر اور میرا ڈرانا۔ اس صورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا ذکر کیا ہے اور قیامت کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، شق قمر کا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان نہیں لانا وہ قیامت کی ہر نشانی بھی دیکھ لیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قیامت کی ہر نشانی دیکھ لیں تو وہ اس کو جادو کہہ کر، یہ پرانا جادو چلا آ رہا ہے، یہ کہہ کر اس کا انکار کر دیں گے۔ تو گویا کہ قریش مکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن کریم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، جس میں سے سب سے بڑی دعوت، خاص دعوت بعث بعد الموت کی تھی، مرنے کے بعد زندگی کی، ان چیزوں پر وہ ایمان نہیں لاتے تھے، جتنے بھی ان کو معجزات دکھا دیے جائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ ان سے منہ موڑ لیں، اگر یہ آپ کی بات پہ کان نہیں دھرتے، اگر آپ کی بات پہ توجہ نہیں کرتے تو یہ آج توجہ نہیں کرتے، کل جب یہ میدان محشر میں پیش ہوں گے اللہ کے حضور تب ان کی کیفیت کچھ اور ہوگی، تب یہ بہت سن رہے، بہت دیکھ رہے ہوں گے، اور تب یہ پکارنے والے کی پکار کو بڑے غور سے سنیں گے، اور وہ دن ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ یہاں تک بیان کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے پرانی قوموں کے قصے بیان کرنا شروع کر دیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف آپ کی قوم آپ کو جھٹلانے والی نہیں ہے، آپ کا انکار کرنے والی نہیں ہے، آپ کے معجزات کو جادو کہنے والی نہیں ہے، بلکہ پچھلی قوموں نے بھی یہی کام کیا تھا۔ پچھلے نبیوں کو بھی بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، ان کی قوموں نے بھی انہیں برا بلا کہا، انہیں زبانی جسمانی تکالیف دیں، انہیں شہید کرنے کی سازشیں کیں، سب کچھ کیا ان کے ساتھ، جس طرح آپ کی قوم والے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ تسلی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ صرف آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا، پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی، پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا
پھر آخر کار کیا ہوا، اللہ کی مدد کیسے نبیوں کے شامل حال رہی، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے پھر نبیوں کے جو دشمن تھے، جو نبیوں کے مخالف تھے، کس طرح اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ تو گویا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دل کی مضبوطی اور بڑی ڈھارس تھی، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے اصل میں بڑی تسلی ہے کہ پرانی قوموں میں بھی اللہ نے نبیوں کی اور ایمان والوں کی مدد کی، حالانکہ ان کے پاس ظاہری طور پر کوئی ساز و سامان، ظاہری طور پر ان کے پاس غالب آنے کے لیے کوئی ہتھیار وغیرہ، کوئی مال و دولت وغیرہ اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوئی، اور اللہ نے کس طرح ظالموں کو، انکار کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو اللہ نے کس طرح تباہ و برباد کیا۔ تو پرانی قوموں کے قصوں سے یہی مقصد ہوتا ہے کہ سبق حاصل کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے جو ہم نے کل پڑھا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں قصہ بیان کر کے کہ اس قصے میں اللہ نے نشانی چھوڑ دی ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہو اس کو اس قصے سے بہت زیادہ سبق مل سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اگلا قصہ بیان فرما رہے ہیں، اس سے بھی یہی مقصد ہے کہ عبرت حاصل کی جائے۔ قرآن کریم کے قصے، ان کو پرانی قوموں کے قصے کہانیاں نہیں سمجھنا چاہیے۔ قریش مکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سناتے، اس قرآن کے اندر خاص طور پہ مکی صورتوں میں پرانی قوموں کے قصے تھے، تو جب یہ پرانی قوموں کے قصے جو ان کی نصیحت کے لیے تھے، ان کی عبرت کے لیے تھے، جب انہیں سنائے جاتے تو آگے سے وہ مذاق اڑا کر کہتے کہ یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، مشرکین سے جب کہا جاتا ہے، مشرکین مکہ سے، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، وہ کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ سورہ فرقان میں فرمایا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، ان بدبختوں نے کہا، قریش مکہ نے، کہ یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ کہیں سے لکھوال آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے لکھوال آئے ہیں، خود تو لکھ نہیں سکتے، کہیں سے لکھوال آئے ہیں، فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ صبح شام کہانیاں انہیں سنائی جاتی ہیں۔ کوئی ان کا استاد ہے بنی اسرائیل میں سے، یہودیوں عیسائیوں میں سے، وہ صبح شام انہیں تورات و انجیل میں سے یہ قصے کہانیاں سناتا ہے، وہی قصے کہانیاں یہ عربی زبان میں تم لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ کئی لوگوں نے کہا کہ جو قصے کہانیاں یہ بیان کر رہے ہیں، ایسے قصے کہانیاں تو اس سے زیادہ مزے کی قصے کہانیاں تو ہم بیان کر سکتے ہیں، وَلِعِيَاذُ بِاللَّہ۔ تو اس طرح کر کے مذاق اڑایا کفار نے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن کریم میں پرانے قوموں کے قصے بیان کیے ہیں، قصے کہانیاں کے طور پہ بیان نہیں کیے، ان میں تو بہت بڑی نصیحت ہے۔ فرعون کا قصہ بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، قصہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النازعات میں إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، کہ اس قصے میں البتہ عبرت ہے، بہت بڑی نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جو اللہ سے ڈرے اس کو نصیحت حاصل ہوگی۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے بہترین قصہ بیان کیا جس کو احسن القصص قرار دیا۔ وہ قصہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کے آخر میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ جو قصے اللہ بیان فرماتے ہیں ان میں عقل مندوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہوتی ہے، بہت بڑی نصیحت ہوتی ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک ایک آیت میں، ایک ایک جملے کے اندر تلاش کرنے والوں کے لیے سینکڑوں سینکڑوں باتیں ہوتی ہیں جن سے فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھاتے ہیں، غور کرنے والے غور کرتے ہیں۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے پرانے نبیوں کے قصے بیان کیے بہت سارے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ان قصوں کے بیان کرنے کا مقصد بیان فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ یہ جو ہم آپ کو نبیوں کے قصے بیان فرماتے ہیں، یہ جتنے بھی قصے ہم بیان فرما رہے ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم آپ کے قلب کو، آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو، ایمان والوں کا دل مضبوط ہو، ایمان والوں کا دل مضبوط ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو، انہیں ڈھارس ملے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، دنیاوی اسباب کے بغیر بھی، دنیاوی اسباب ہوں یا نہ ہوں، اللہ اکیلے ہی کافی ہیں۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور کافروں کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت ہوتی ہے، نہ ماننے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہوتی ہے
تمہارا مال، تمہارا اقتدار، تمہیں اس نے کیا فائدہ دیا؟ پچھلی قوموں کو کیا فائدہ دیا؟ قوم عاد نے جو اتنی طاقتور قوم تھی جس کا ہم قصہ پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے تھے دنیا میں ہم سے طاقتور کون ہے؟ وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قوم عاد انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا، اور وہ تکبر میں کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں اتنے طاقتور تھے، لمبے چوڑے، کہ کوئی آندھی چلتی، کوئی اس طرح کی، تو وہ زور لگا کر زمین میں آدھے آدھے دھنس جاتے۔ وہ کہتے ہیں آندھی ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے، یہ دنیا کی چیزیں ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہیں، ہم تو اتنے طاقتور ہیں، کھجوروں کے تنوں کی طرح، کھجوروں کے درختوں کی طرح لمبے لمبے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ اتنے طاقتور لوگ اللہ نے پیدا کیے تھے، اللہ نے بنائے تھے۔ اللہ کسی پر انعام کرتا ہے تو وہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، وہ اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا اس میں۔ اور بہت بڑی بھول ہے انسان کی جب انسان اس کو اپنا علم یا اپنی مہارت، یا انسان پھر اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ ہاں میں ایسا ہوں، مجھے ایسا ہی ہونا تھا۔ جس طرح قارون، اللہ نے اسے مال دیا، وہ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے مال میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، مجھے یہ طاقت میری صلاحیت کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ اصل میں ایسے کلمے ہیں جو اللہ کو شدید ناراض کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے قوم عاد کو اتنا طاقتور بنایا تھا، لیکن انہوں نے ناحق تکبر کیا، کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوۃ، کیا انہیں اتنا بھی نہیں پتہ لگ سکا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے طاقتور ہے؟ بھئی ٹھیک ہے تم بہت طاقتور ہو، دنیا میں باقی قومیں تم سے کمزور ہیں، تم ان سے طاقتور ہو، لڑائی جھگڑے میں جنگ کے اندر تم غالب آ جاتے ہو دنیاوی اسباب کے ساتھ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے مقابلے میں بھی تم غالب آ جاؤ گے۔ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اتنا طاقتور بنایا ہے، وہ تو تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ پھر اللہ نے تباہ و برباد کی ہے اس قوم کو بھی جب یہ ایمان نہ لائی۔ تو قصوں میں بہت بڑی نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصے بیان کریں لوگوں کے سامنے تاکہ وہ غور کریں۔ یہ غور و فکر کے لیے، تدبر کے لیے، ہمارے لیے نصیحت کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قوم عاد کا قصہ بیان فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے۔ ایمان والے جو شروع میں کمزور، دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے کمزور، جسمانی اعتبار سے کمزور، غلام قسم کے، دنیاوی اعتبار سے حقیر قسم کے لوگ، اللہ تعالیٰ ان کی تسلی کے لیے قصے بیان فرما رہے ہیں۔ کذبت عاد، قوم عاد نے بھی جھٹلایا تھا۔ فکیف کان عذابی ونذر، بس کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا ہوا میرا ڈرانا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، بے شک ہم نے بھیجی ان کے اوپر ہوا صرصرا۔ صرصر کے عام طور پہ دو معنی کیے جاتے ہیں، ایک معنی تیز و تند، بہت تیز ہوا، اور ایک معنی ٹھنڈی ہوا بھی کیا جاتا ہے، ایسی ہوا جس کے اندر بہت پالا، بہت سردی، بہت ٹھنڈک تھی۔ تو صرصر کے یہ دونوں معنی ہوتے ہیں۔ تو اس صرصر سے دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں کہ وہ اللہ نے ایسی ہوا بھیجی کہ جو بہت تیز بھی تھی اور اس کی وجہ سے شدید سردی بھی تھی۔ ہم نے ان کے اوپر تیز و تند ہوا بھیجی۔ قرآن کریم میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ، جن سے بڑا مفسر کوئی نہیں ہے، جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کی فقاہت دے دے، کتاب سکھا دے، کتاب کا علم دے دے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ تاویل، اے اللہ ان کو دین کی فقاہت دے دے، ان کو قرآن کی تاویل سکھا دے، قرآن کی تفسیر سکھا دے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی لفظ ریح آیا ہے واحد، تو وہ عذاب کے معنی میں آیا ہے، اور جہاں بھی لفظ ریاح ہے جمع، وہاں وہ عذاب کے علاوہ ہواؤں کے معنی میں آیا ہے۔ ہوا صرف عذاب کے لیے نہیں ہوتی، ہوا جو ہے وہ کئی دفعہ بارش کی خوشخبری بھی ہوتی ہے، کئی دفعہ اللہ کی رحمت کی نوید ہوتی ہے۔ تو قرآن میں جہاں بھی لفظ ریاح ہے جمع، وہ عذاب کے معنوں میں نہیں ہے، اور جہاں ریح واحد آیا ہے وہ عذاب کے معنی میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر ریح بھیجی، ہوا بھیجی، یہ عذاب والی ہوا تھی۔ صرصراً تیز و تند، فی یوم نحس مستمر، ایک ایسے دن میں جو بڑا ہی منحوس تھا۔ فی یوم نحس، ایک منحوس دن میں، مستمر، مسلسل،
مستمر جاری، یعنی ہم نے ایک منحوس دن میں اس قوم پر پھر تیز و تند ہوا بھیجی۔ یہ ہوا یعنی جب کوئی شخص تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر، تکبر تو گویا کہ اللہ کو چیلنج ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ تکبر کرتا ہے اور اپنے آپ کو عظیم کہتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں العظمۃ ازاری والکبریاء ردائی، عظمت میری چادر ہے۔ ازار کہتے ہیں جو چادر نیچے باندھی جاتی ہے، والکبریاء ردائی، اور کبریائی تکبر یہ میری چادر ہے۔ ردا کہتے ہیں وہ چادر جو اوپر لی جاتی ہے۔ عرب لوگ جس طرح ہم لوگ احرام میں 2 چادریں پہنتے ہیں، تو عرب لوگ احرام کے علاوہ عام روزمرہ زندگی میں بھی 2 چادریں لے لیتے تھے۔ تو احادیث مبارکہ میں عام طور پر عرب لوگوں کے رہن سہن کے مطابق احادیث ہیں، تو جو نیچے کی چادر ہوتی ہے اس کو ازار کہتے ہیں، جو اوپر کی چادر ہے اسے ردا کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عربوں کو انہی کے انداز میں سمجھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ عظمت میرا ازار ہے اور کبریائی تکبر بڑھائی یہ میری چادر ہے، اوپر کی چادر ہے۔ فمن نازعنی واحدا منہما، جو مجھ سے ان دونوں میں سے کوئی کھینچنے کی کوشش کرے گا، القیتہ فی جہنم، میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ بھی اللہ کی چادر کوئی انسان کیسے کھینچ سکتا ہے؟ جو بندہ تکبر کرتا ہے، جو بندہ اپنے آپ کو عظیم سمجھتا ہے، اس کے اندر یہ بیماری پیدا ہوتی ہے تکبر کی، وہ گویا کہ اللہ کی چادر کھینچنا چاہتا ہے، ازار یا ردا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہی کبریائی ہے، اللہ کے علاوہ اور کس کے لیے ہے؟ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ تو جب کوئی قوم تکبر کرتی ہے اور بڑے بول بولتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو جو وہ کہتی ہے اسی قسم کے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ اس قوم نے کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہوا، عام طور پہ ہوا فرد بخش ہوتی ہے اور ہوا سے عام طور پہ تباہی نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا غرور توڑنے کے لیے، ان کا تکبر توڑنے کے لیے کوئی ان کے اوپر بہت بڑا عذاب نہیں بھیجا کہ آسمان توڑ کر ان کے اوپر گرا دیا ہو۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کسی پہاڑ کو اللہ تعالیٰ کر کے ان کے اوپر گرا دیں، بستی کو اللہ الٹا دیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا تم تکبر کرتے ہو، تم کہتے ہو ہم سے طاقتور کون ہے، چلو اسی ہوا سے تمہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو وہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلائی۔ سورہ حاقہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حاقہ آیت نمبر 6-7 میں، فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، قوم عاد کو ہلاک کیا گیا ایک تیز و تند ہوا کے ذریعے جو بڑی سرکش تھی، بڑی تیز تھی۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا، اللہ نے اس ہوا کو ان کے اوپر مسلط کر دیا 7 راتیں اور 8 دن، یعنی دن میں وہ ہوا چلنا شروع ہوئی، ایک دن پھر اس کی رات، پھر دوسرا دن اس کی رات، تیسرا دن اس کی رات، 7 دن اور 7 راتیں، اور پھر 8واں دن بھی، گویا کہ 8 دن اور 7 راتیں، دن میں شروع ہوئی، دن میں ختم ہوئی، اور درمیان میں 7 راتیں، تو 8 دن ہو گئے اور 7 راتیں ہو گئیں۔ وہ 8 دن اور 7 راتیں مسلسل ہوا چلتی رہی، اور اس ہوا نے ہر چیز کو تباہ کر دیا۔ سورہ قاف میں اللہ فرماتے ہیں تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا، کہ وہ ہوا جہاں سے گزرتی تھی تباہی بربادی لا دیتی تھی۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، پوری بستی میں کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی سوائے گھروں کے، گھروں کے علاوہ ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے ان کے اوپر ہوا بھیجی تیز و تند، فی یوم نحس مستمر، وہ چلنا شروع ہوئی کس دن؟ ایک منحوس دن میں، اور مسلسل چلتی رہی۔ تنزع الناس، وہ کھینچتی تھی لوگوں کو کھینچتی تھی زمین سے، ان کے گھروں سے، یا وہ زور لگا کے زمین میں دھنس کے ہمیں کیا ہونے والا ہے، ہوا ہمارا کیا کرے گی، اور لوگوں کو اکھاڑتی تھی زمین سے۔ كأنهم أعجاز نخل منقعر، اور لوگوں کو اکھاڑ کر ایسے زمین پہ مارتی جیسے کہ وہ تنے ہیں، اعجاز
تنے ہیں نخل کھجور کے منقعر جڑ سے کٹے ہوئے، وہ ان کو زمین سے کھینچ کر گھروں سے نکال کر اپنی جگہ سے اکھاڑ کر ان کو اوپر بلند کر کے ایسے زمین پہ مارتی ہوا جیسے کہ پھر وہ ایسے پڑے کے پڑے رہ گئے جیسے جڑ سے کٹی ہوئی کھجور کے تنے ہوتے ہیں۔ اعجاز عجز کی جمع ہے، اور عجز کہتے ہیں اصل میں دوسرے حصے کو، آخری حصے کو۔ شعر و شاعری کے اندر یہ جو شعر کا پہلا مصرع ہوتا ہے، پہلا مصرع ہوتا ہے، دوسرا مصرع ہوتا ہے، دوسرے مصرے کو عربی زبان میں عجز کہتے ہیں، اور اسی معنی میں جو بوڑھے لوگ ہیں، خاص طور پہ بوڑھی عورت، اسے عجوز کہتے ہیں عربی زبان میں، جو چیز بعد میں آتی ہے، جو چیز آخر میں آتی ہے۔ تو اسی طرح کھجور کے اندر ایک تنا ہے، نچلا حصہ، اور ایک اوپر کا بلند و بالا شاخیں، تو کھجور میں تنے کو عجز کہہ دیتے ہیں۔ تو وہ ہوا جو ہے وہ ان قوم عاد کو ایسے کھینچ کھینچ کر زمین پہ مارتی جیسے کہ وہ تنے ہیں کھجور کے جڑ سے کٹے ہوئے، تو اس طرح کر کے یہ زمین میں پڑے کے پڑے رہ گئے، اور اتنے لمبے چوڑے تھے یہ کہ کھجور کے تنوں، لمبے لمبے تنوں کی طرح، ایسے تنے جو کھوکھلے ہو چکے ہیں، ایسے تنے جو کہ جڑ سے کٹ کر زمین پہ گرے ہوئے ہیں۔ اسی طرح قوم عاد کے لمبے لمبے مرد عورتیں جو ہے وہ ایسے زمین پہ پڑے ہوئے ہیں جیسے کھجور کے جو ہے وہ تنے ہوں جو جڑ سے کٹے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر یہ ہوا بھیجی، اور یہ ہوا جیسے میں نے ذکر کیا قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے کہ یہ 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، اور اللہ فرماتے ہیں منحوس دن میں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی دن منحوس ہوتا ہے؟ کیا کوئی کسی دن میں نحوست ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیے کہ کسی دن میں، کسی رات میں بذات خود کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ کسی دن میں، کسی گھنٹے میں، کسی انسان میں، کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ نحوست کسی دن میں نہیں ہوتی، دن تو سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ کسی چیز میں نہیں ہوتی، نحوست اصل میں انسان کے اعمال میں ہوتی ہے۔ انسان کا عمل اچھا یا برا ہوتا ہے، جس انسان کا عمل اچھا ہو، اللہ کو راضی کرنے والا ہو، وہ عمل بڑا بابرکت ہوتا ہے، بڑا برکت والا ہوتا ہے، اور اس کی بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ اور جو عمل اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، وہ عمل بڑے منحوس ہوتا ہے، اور اس عمل کے بڑے برے اثرات ہوتے ہیں۔ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے بہت زیادہ، تو ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور جس دن وہ اللہ کا عذاب ان پر آتا ہے، گویا کہ وہ دن ان کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے ان کے لیے منحوس بن جاتا ہے۔ وہ نحوست اس دن میں نہیں ہوتی، وہ نحوست اس قوم میں اور اس قوم کے برے عمل میں ہوتی ہے، اور جب وہ ایک حد کو پہنچ جاتا ہے ان کا برا عمل، اور جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، مہلت ختم ہو جاتی ہے، تو گویا کہ وہ ان کا برا اور منحوس عمل ان کے لیے اس دن کو عذاب والا دن بنا دیتا ہے، اور اس دن کو ایک منحوس دن بنا دیتا ہے۔ اس معنی میں اس دن کو منحوس دن کہہ دیا گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی دن منحوس ہوتا ہے اور وہ سب لوگوں کے لیے منحوس ہوتا ہے۔ یہ دن سب لوگوں کے لیے منحوس نہیں تھا، یہ صرف اس قوم کے لیے اور اس قوم کے کافر لوگوں کے لیے منحوس تھا، کیونکہ اس دن اس کافر قوم پر ان کے برے اعمال کی نحوست کی وجہ سے ان پر عذاب آیا منحوس قسم کا۔ اس عذاب نے ان کے لیے، ان کافروں کے لیے اس دن کو منحوس بنا دیا۔ لیکن اسی کے آپ بالمقابل دیکھیں کہ یہ دن ان کے لیے منحوس ہے، اور یہی دن سیدنا ہود علیہ السلام اور ایمان والوں کے لیے بڑا بابرکت دن ہے، بڑا فتح کا دن ہے۔ تو پتہ لگا کہ وہ دن کون سا تھا، اللہ کو پتہ ہے کہ وہ ہفتے کا دن تھا، اتوار کا دن تھا، پیر کا دن تھا، منگل بدھ جمعرات جمعہ کون سا دن تھا، مہینے کی کون سی تاریخ تھی۔ تو ہفتے کا کوئی دن یا مہینے کی کوئی تاریخ یا کوئی سال یا کوئی مہینہ یہ منحوس نہیں ہوتا جو سب کے لیے منحوس ہو، تمام اہل دنیا کے لیے ایسے نہیں ہوتا۔ کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی سال منحوس نہیں ہوتا، انسان کا عمل منحوس ہوتا ہے۔ وہ ایک بابرکت دن کو کسی کے لیے منحوس بنا سکتا ہے، اور کسی شخص کے لیے اس کا نیک عمل جو دوسرے کے لیے منحوس دن ہو، برا دن ہو، ایک نیک شخص کے لیے جو ہے وہ دن وہ بابرکت دن ہو سکتا ہے۔ تو یہ نحوست والا جو دن ہے، یہ قوم عاد کے لیے نحوست والا دن تھا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو اس معنی میں اس کو منحوس دن قرار دیا گیا ہے۔
اور یہ اتنا منحوس دن تھا اس قوم کے لیے، کافروں کے لیے، سیدنا ہود اور ایمان والوں کے لیے نہیں علیہ السلام، ایمان والوں کے لیے نہیں، ان کے لیے تو بابرکت دن تھا، ان کے لیے تو فتح کا دن تھا، خوشی منانے کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کس دن فرعون سے نجات دی؟ کس تاریخ کو؟ 10 محرم کو، اور 10 محرم کا دن حضرت موسیٰ کے لیے اور بنی اسرائیل کے لیے خوشی کا دن تھا، حالانکہ وہی دن فرعون کے لیے منحوس دن تھا۔ فرعون اور اس کی قوم اس دن تباہ و برباد ہوئی ہے۔ فرعون کے لیے اور آل فرعون کے لیے 10 محرم کا دن نحوست کا دن ہے، اور وہی دن حضرت موسیٰ کے لیے اور بنی اسرائیل کے لیے خوشی کا دن ہے، اور حضرت موسیٰ اللہ کے حکم سے اس دن روزہ رکھتے تھے خوشی مناتے ہوئے اس دن، اور ہم بھی حضرت موسیٰ کی یاد میں 10 محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو میں ذکر کر رہا ہوں کہ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، اگر وہ منحوس بنے تو جس شخص کے لیے، جس قوم کے لیے وہ بنتا ہے، اس قوم کے اعمال کی وجہ سے بنتا ہے، اور وہ سب کے لیے نہیں بنتا، وہ جن لوگوں کے وہ منحوس اعمال ہوتے ہیں ان کے لیے وہ منحوس بنتا ہے، باقی لوگوں کے لیے وہ بابرکت دن ہوتا ہے، یعنی باقی لوگوں کے لیے وہ بابرکت دن ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو حضرت موسیٰ کی مثال دی، عاشورہ کا دن تو ہمارے لیے ایک بابرکت دن ہے، کیونکہ فرعون جو دشمن تھا حضرت موسیٰ کا، ہم حضرت موسیٰ نبی تھے، اور حضرت موسیٰ سے جس طرح بنی اسرائیل کا تعلق تھا، ہمارا بھی اسی طرح تعلق ہے، حضرت ابراہیم سے ہمارا بھی اسی طرح تعلق ہے، ہم حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، ہم حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں حقیقی۔ تو جن دنوں میں اللہ نے ان نبیوں کو نجات دی وہ دن بڑے خوشی کے دن ہیں، اور وہ جو ظالم قومیں ہیں ان کے لیے وہ منحوس دن ہے۔ اللہ نے یہاں بھی اس دن کو منحوس قرار دیا ہے، اور اللہ نے اس واقعے کا ذکر سورہ فصلت میں کیا ہے، وہاں بھی اللہ نے ان دنوں کو منحوس دن قرار دیا۔ سورہ فصلت آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، پس ہم نے بھیجی ان کے اوپر، قوم ہود پر ہم نے ہوا بھیجی، سرسرن تیز و تند، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں۔ وہ جو 7 راتیں اور 8 دن تھے وہ سارے کے سارے منحوس تھے، وہ اصلاً منحوس نہیں تھے، وہ ان کے لیے منحوس تھے، ان کے عمل کی وجہ سے منحوس بن گئے تھے۔ عمل نحوست عمل کی ہوتی ہے، جیسے میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھائیں۔ یہی دن اس قوم کے لیے منحوس تھے، اور یہی دن حضرت ہود اور ان کے ساتھ ایمان والوں کے لیے بڑے بابرکت دن تھے۔ تو یہاں اسی دن کو منحوس دن قرار دیا گیا، اور فرمایا کہ یہ اس دن کی نحوست بڑی مستمر تھی، جاری تھی، اس کی نحوست ختم نہیں ہوئی۔ یہ اس دن کی نحوست ان لوگوں کو، یہ ایک دن تھا یا زیادہ دن تھے، یہاں ایک دن کا ذکر ہے، شاید پہلے دن کا ذکر ہے، اور پھر وہاں جو دوسری آیات ہے وہاں زیادہ دنوں کا ذکر ہے، وہاں بھی ان کو منحوس قرار دیا گیا ہے۔ ان کی نحوست اتنی لمبی تھی ان دنوں کی کہ یہ نحوست نے اس قوم کا قبر جانے تک، موت تک، قبر جانے تک، بعض علماء کے مطابق جہنم میں پہنچنے تک یہ نحوست ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ یہ جو نحوست ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے آئی، اس نحوست نے ان کے لیے اس دن کو منحوس بنایا، اس دن ان کے اوپر اللہ کا عذاب کا کوڑا برسا، اور یہ نحوست ان کو قبر لے کے گئی، اور قبر میں یہ نحوست ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی، اور یہ نحوست انہیں جہنم تک لے کے جائے گی، وہاں تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ یہ عمل کی نحوست اتنی بڑی نحوست ہوتی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ منحوس کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اسے مغالطہ نہ ہو کسی کو کہ اسلام میں کچھ دن منحوس ہوتے ہیں، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا۔ کسی کے لیے کوئی منحوس ہو تو دوسرے کے لیے وہ بابرکت ہوتا ہے۔ آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے، مجھے پتا تھا یہ سوال ہوگا، تو میں چونکہ میں نے اس کی وضاحت کرنی تھی ابھی، تو میں نے اس لیے کہا کہ میں پہلے وضاحت کر دوں تو پھر آپ سوال کیجئے گا۔ تو کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، انسان کا عمل کسی دن کو منحوس بناتا ہے۔ جو شخص برے اعمال کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، آپ سمجھیے اس کا ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ اس کا نحوست والا ہے، نحوست سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی ہر چیز، اس کا گھر منحوس ہے، اس کی سواری منحوس ہے، اس کی بیوی منحوس ہے، اس کے بچے منحوس ہیں، اگر سب اس کے ساتھ اس کام میں شریک ہیں، اس کے ہر چیز میں نحوست ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، تو اس کے لیے نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی گھر منحوس ہے، نہ اس کی بیوی بچوں میں نحوست ہے، کوئی نحوست نہیں ہے، اس کے لیے برکت ہی برکت ہے، اس کے لیے ہر دن ہی خوشی کا دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ
عید کے دن جو ہے وہ روکھی سوکھی کھا رہے تھے. تو ان سے کسی نے کہا آج تو عید کا دن ہے، تو آج تو آپ کو جو ہے وہ کوئی اچھا کھانا کھانا چاہیے. خلیفہ تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ خوشی کا تعلق روکھی سوکھی کھانے سے نہیں ہے، یہ کھانے سے نہیں ہے اس کا تعلق. انہوں نے کہا تم کہتے ہو آج عید کا دن ہے، وہ عید کا دن تھا. تم کہہ رہے ہو میں آج روکھی سوکھی کھا رہا ہوں، میری عید کون سی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہماری عید یہ کھانے پینے سے نہیں ہوتی، ہماری عید تو ہوتی ہے جس دن ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، جس دن اللہ کو راضی کر سکیں. ہمارے لیے وہ دن خوشی کا دن ہوتا ہے، ہمارے لیے وہ دن عید کا دن ہوتا ہے. وہ کہنے لگے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے آج بھی عید کا دن ہے، کل بھی عید کا دن تھا، گزشتہ کل بھی، آئندہ آنے والا کل بھی خوشی کا دن ہوگا. اور ہر وہ دن جس میں ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، ہمارے لیے وہ خوشی کا دن ہوتا ہے، وہ برکت کا دن ہوتا ہے. اور اس برکت کے لیے ہمیں کوئی بہت اچھے کھانے کی مرغن کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جس دن اللہ کو راضی کیا وہ دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، وہ رات ہمارے لیے لیلۃ القدر کی طرح ہے. اور جس دن اللہ کو ناراض کیا وہ دن منحوس دن ہے، چاہے وہ عید کا دن ہو، چاہے وہ جمعہ کا دن ہو. تو یہ دنوں میں نحوست نہیں ہوتی، یہ نحوست ہمارے اعمال میں ہوتی ہے. وہ کھینچتی تھی لوگوں کو جیسے کہ وہ تنے ہیں جڑ کٹی ہوئی کھجور کے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، پس کیسا تھا میرا عذاب. اب اللہ تعالیٰ طنز کرتے ہیں بعد میں آنے والوں کے لیے. یہ طنز اب قوم عاد کے لیے نہیں ہے، وہ تو تباہ و برباد ہو گئے. اب یہ عبرت اور یہ نصیحت ہے بعد والوں کے لیے، ہمارے لیے. اللہ فرماتے ہیں میرا عذاب کیسا تھا، میرا ڈرانا کیسا تھا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. پھر اللہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے. کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو ہو. نصیحت حاصل کرنے والا اگر کوئی ہے تو قرآن کریم میں نصیحت ہی نصیحت ہے، خاص طور پہ ان قصوں میں، ان قصوں کے آگے پیچھے اللہ تعالیٰ بار بار یہ آیات دہرا رہے ہیں. یہ آیت اس صورت میں 4-5 دفعہ آتی ہے اور قصوں کے دوران آتی ہے. تو گویا کہ سب سے زیادہ نصیحت قصوں سے ملتی ہے، جو پرانے قصے ہیں، جس کو لوگ مذاق اڑا کر جی قصے کہانیاں قرآن میں اساطیر الاولین ہے، یہ قصے کہانیاں نہیں، یہ تو عبرت ہے، یہ تو نصیحت ہے بہت بڑی. اس سے بڑی نصیحت کیا ہوگی؟ اور عقل مند وہ ہے جو دوسروں کے قصوں سے سبق سیکھ لے. السعید من وعظ بغیرہ، محاورہ ہے، کہا جاتا ہے کہ سعادت مند وہ ہے جو دوسرے کی حالت دیکھ کر اپنی اصلاح کر لے. وہ تو بڑا بدبخت ہے وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب طاری کرے. خوش بخت شخص وہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کا انتظار نہیں کرتا کہ اللہ اس کو عبرت بنا دے. وہ خوش بخت نہیں ہوتا جس کو اللہ عبرت بنا دے. خوش بخت وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی حالت دیکھ کر سبق سیکھ لے. السعید من وعظ بغیرہ، خوش بخت وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو دیکھ کر، پرانی قوموں کے حالات دیکھ کر خود سبق لے لے، اپنی اصلاح کر لے. اگر سبق نہیں لینا، اپنی اصلاح نہیں کرنی، تو پھر اسی شخص نے، اسی قوم نے دوسروں کے لیے عبرت بننا ہے. پھر تو یہ قوم سعادت مند نہیں ہوگی، پھر یہ شخص سعادت مند نہیں ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے عبرت بنائے. کذبت ثمود بالنذر، جھٹلایا قوم سمود نے ڈرانے والوں کو. اب قوم سمود کا قصہ شروع ہو گیا ہے، انہوں نے بھی جھٹلایا. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر. انہوں نے کہا کہ کیا بشر ہمیں میں سے ایک نتبعه، ہم اس کی پیروی کریں. انہوں نے کہا کیا ہم اپنے میں سے ہی ایک بشر کی پیروی کریں. حضرت صالح علیہ السلام انہی میں سے ایک بشر تھے. انہوں نے کہا ہم اپنے میں سے ہی ایک بشر کی پیروی کریں، ایک بشر کے پیچھے لگ جائیں. ان اذا لفی ضلال وسعر، بے شک ہم تو اس وقت، اگر ہم ایک بشر کے پیچھے لگ جائیں تو ایک بشر کے پیچھے لگ کر تو پھر ہم اس وقت البتہ بڑی گمراہی میں ہوں گے. وسعر، اور بڑی دیوانگی میں پڑ جائیں گے. سعر کہتے ہیں دیوانگی کو. اصل میں سعر کا لفظی مطلب ہے آگ ہو، دیوانگی ہو، مدہوشی ہو، تو اس کے لیے لفظ سعر ہے. تو سعر کا لفظ جو ہے یہ آگ کے لیے، بھڑکتی ہوئی آگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ دیوانگی اور مدہوشی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وہ کہنے لگے کہ اگر ہم اپنے جیسے ایک آدمی کو نبی مان لیں جو ہمیں میں سے ہی ہے، ہماری جنس میں سے ہی ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی الگ مخلوق نہیں ہے،
وہ ہم ہی میں سے ایک ہے، اگر ہم اسی کو اپنے میں سے نبی مان لیں اور ہم اس کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے تو بڑی گمراہی ہے اور بڑی دیوانگی کی بات۔ ان کے نزدیک یہ بڑی دیوانگی کی بات تھی۔ ان کے نزدیک نبی کو، ان کے نزدیک اور پرانی تمام قوموں کے نزدیک اور قریش مکہ کے نزدیک بھی، نبی کے لیے انوکھا ہونا ضروری ہے۔ وہ انسانوں میں سے نہ ہو، وہ ہم ہی میں سے نہ ہو، وہ کوئی انوکھی جنس ہو، اس کے کوئی سینگ ہوں یا کوئی الگ مخلوق ہو، کوئی فرشتہ ہو یا کچھ اور ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات واضح کی ہے کہ نبی کے لیے کوئی انوکھا ہونا، نبی کے لیے کوئی الگ جنس سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر قوم میں نبی انہی میں سے آیا، اور ہر قوم نے اپنے نبی پر یہی اعتراض کیا ہے جو قوم سمود نے اعتراض کیا تھا۔ ہر نبی اپنی قوم میں سے آیا۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا جب کہا ان کو ان کے بھائی نوح نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کا بھائی قرار دیا گیا ہے، اپنی قوم کا بھائی۔ اخوت عربی زبان میں ایک اخوت ہوتی ہے جو خون کی، خاندان کی، قبیلے کی اخوت ہوتی ہے، اور ایک اخوت ہوتی ہے جس کو ایمانی اخوت کہتے ہیں، انما المؤمنون اخوہ۔ تو قرآن کریم میں نبی کو اپنی قوم کا بھائی قرار دیا گیا ہے، جگہ جگہ ہر نبی کو اس کی قوم کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ جو نبی کو اپنی قوم کا بھائی قرار دیا گیا ہے، یہاں وہ خون کی، خاندان کی، قبیلے کی اخوت مراد ہے کہ ایمانی اخوت مراد ہے؟ کیا نبی اپنی قوم کے ایمان پر ہوتا ہے، جو قوم کا نظریہ ہوتا ہے وہی نبی کا نظریہ ہوتا ہے، یا نبی اپنی قوم کے خاندان میں سے ہوتا ہے؟ سب کو پتہ ہے نبی اپنی قوم کے خاندان میں سے ہوتا ہے۔ نبی کا عقیدہ، نبی کا ایمان اور قوم کا ایمان، قوم کا عقیدہ بالکل فرق ہوتا ہے۔ نبی تو توحید کی بات کرتا ہے اور قومیں ساری مشرک ہوتی ہیں۔ تو نبی اپنی قوم کا ایمانی بھائی نہیں ہوتا۔ نبی کو جو قرآن کریم میں اخ قرار دیا گیا ہے اپنی قوم کا، تو یہ اخوت ایمانی نہیں ہے۔ اگر یہ ایمانی اخوت ہو تو نبی اپنی قوم کو پھر وہ کیا نصیحت کر رہا ہے، کس بات کی دعوت دے رہا ہے؟ قوم پہلے ہی موحد ہے اور قوم پہلے ہی نبی کے عقیدے پر ہے، نہیں۔ نبی اپنی قوم کا عقیدے میں مخالف ہوتا ہے، وہ قوم غلط عقیدے پر ہوتی ہے، نبی اس کی اصلاح کرتا ہے، تو وہ ایمانی اخوت نہیں ہوتی، وہ خونی اخوت ہوتی ہے۔ تو نبی اپنی قوم کے خون میں سے ہوتا ہے، اپنے قوم کے خاندان میں سے ہوتا ہے، اپنی قوم کے کنبے قبیلے میں سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر نبی کو اس کی قوم کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ تو ہر نبی کو اس کی قوم کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق آئے ہیں تمہارے پاس رسول جو تم ہی میں سے ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب اللہ نے ان پر انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو نبی اپنی قوم میں سے ہوتا ہے، جو قوم کا قبیلہ ہوتا ہے وہی نبی اسی قبیلے میں سے ہوتا ہے، اسی میں سے ہوتا ہے۔ تو نبی انسان ہوتا ہے، لیکن ہر قوم نے اپنے نبی کی اس بیس پر مخالفت کی ہے کہ یہ تو ہم ہی جیسا ہے، یہ تو ہم ہی میں سے ایک ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی اعتراض یہاں قوم سمود کر رہی ہے حضرت صالح علیہ السلام پر کہ اگر ہم اپنے میں سے ہی ایک بشر کی پیروی کریں، اپنے جیسے ایک بشر کی، ہم تو پھر گمراہ ہو جائیں گے، ہم تو پھر دیوانہ بن جائیں گے، مجنون بن جائیں گے، یہ تو دیوانگی ہے، ہم اپنے میں سے ہی ایک آدمی کی پیروی کریں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ان کی قوم نے یہ اعتراض کیا کہ یہ تو ہم ہی میں سے ایک بشر ہیں، تو ہم اپنے میں سے ہی ایک بشر کی کیسے پیروی کریں؟ اگر ہم اپنے میں سے ہی ایک بشر کی پیروی کریں گے، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہوگا، وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہوگا، تو یہ تو پھر بڑی گمراہی کی بات ہے، یہ تو بڑی دیوانگی کی بات ہے۔ یہی اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، وہ کہنے لگے کہ
قرآن جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہوا ہے، یہ ہم میں سے کسی عظیم آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ یہاں تو بہرحال عظیم آدمی کی بات ہے، لیکن قرآن کریم میں بھی یہ اعتراض ہوا کہ یہ فرشتہ کیوں نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ تو یہ اعتراض حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے لے کر ہر نبی پر، ہر رسول پر ہوتا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ تم یہ جو سمجھتے ہو کہ ایک نبی اس پر اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ سکتی، ایک انسان پر اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ سکتی، انسان پر اللہ کی طرف سے وحی آ سکتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا جواب یہی دیا ہے کہ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، کہ ان کو ان کے رسولوں نے جواب دیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم تمہارے جیسے بشر ہیں، لیکن ہم میں اور تم میں ایک فرق ہے، اور فرق یہ ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان کر دے۔ اللہ چاہے جس پر اپنے بندوں میں سے کسی بشر پر اللہ چاہے اللہ وحی اتار سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم جنس کے اعتبار سے بشر ہیں، تم ہی میں سے ہیں، ہمارا اور تمہارا فرق یہ ہے کہ ہم پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، تم پر اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی۔ سورہ کہف کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے سوائے اس کے کہ نہیں میں بشر ہوں تمہارے جیسا، یوحیٰ الیہ مجھ پر وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، انما الہکم الہ واحد کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ تو یہ فرق ہے نبی کا اور ایک عام انسان کا، کہ نبی ایسا انسان ہوتا ہے، ایسا بشر ہوتا ہے جس پر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اور یہ جو مغالطہ ہے کہ نہیں نبی کو فرشتہ ہونا چاہیے، نبی کو انسان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس مغالطے کا بڑا ہی رد کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کہلوایا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک، کہہ دیجئے میں تمہیں یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں علم غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں انسان ہوں تمہارے جیسا۔ مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے مجھ پر وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ایک آیت سورہ بنی اسرائیل اللہ نے فرمایا کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے تھے اس بیس پر کہ یہ انسان کیوں ہے، یہ فرشتہ کیوں نہیں ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، اکثر لوگوں کو ہدایت سے کس بات نے روک دیا کہ وہ کہتے تھے کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا دیا ہے، یعنی اکثر قوموں کو، اکثر لوگوں کو اس بات نے ہدایت سے روکا کہ یہ انسان رسول کیوں آیا ہے۔ اللہ نے پھر اس کا جواب دیا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، کہہ دیجئے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت، کہہ دیجئے اگر اس دنیا میں فرشتے بس رہے ہوتے، اس دنیا میں فرشتے رہنے والے ہوتے تو ہم آسمان سے فرشتہ رسول بھیجتے۔ چونکہ اس دنیا میں انسان بستے ہیں تو انسانوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی شخصیت کو مبعوث فرمائیں گے جو انسان ہوگی، تاکہ وہ لوگوں کے لیے اسوہ بن سکے۔ کوئی اور مخلوق انسان کے لیے اسوہ بن نہیں سکتی۔ کیوں نہیں بن سکتی؟ وہ اس لیے نہیں بن سکتی کہ اگر ایک فرشتہ آ جائے اور وہ ہمارے لیے روزہ رکھنے کے لیے اس نے ہمارا اسوہ بننا ہو، اگر وہ روزہ رکھے 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، تو لوگ آگے سے کہیں گے کہ یہ تو اس لیے روزہ رکھ رہا ہے، اسے تو کھانے پینے کی حاجت ہی نہیں ہے، فرشتے کھانا نہیں کھاتے۔ اگر وہ روزہ رکھے گا لوگ کہیں گے یہ تو فرشتہ ہے، اسے کھانے پینے کی حاجت نہیں، ہمارے لیے اسوہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہمیں کیسے سبق دے سکتا ہے۔ اگر ایک فرشتہ ہو رسول اور وہ بیوی بچوں کی محبت میں مبتلا نہ ہو، وہ بیوی بچوں سے بے رغبتی کر اللہ کی عبادت کرے، تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو فرشتہ ہے، اس کو تو بیوی بچوں کی رغبت ہی نہیں ہے۔ بیوی بچوں کی رغبت تو انسان کو ہوتی ہے۔ تو نبی نے اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے اسوہ بننا ہوتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے، ایک فرشتے میں تو اسوہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جنگ خندق ہے، لوگ جو ہیں وہ بھوک کے اندر، پیاس کے اندر لوگ محنتیں کر رہے ہیں، اور لوگ اس شدید بھوک اور پیاس کے اندر جو ہے وہ خندق کھود رہے ہیں۔
ایک صحابی آ جاتے ہیں، آپ کے سامنے شکوہ کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول شدید بھوک ہے اور ہم جو ہے وہ خندق کھود رہے ہیں، ہم سے خندق کھودی نہیں جا رہی۔ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو ایک پتھر بندھا ہوا ہے بھوک کے مارے، پتھر باندھ کر پیٹ کو ساتھ لگایا ہوا ہے تاکہ بھوک کم محسوس ہو، ورنہ بھوک بڑی محسوس ہو رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا ہٹاتے ہیں تو 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ یہ اسوہ تو فرشتہ کیسے دکھا سکتا ہے؟ فرشتہ تو یہ اسوہ دکھا ہی نہیں سکتا کیونکہ اسے بھوک لگتی ہی نہیں ہے، وہ تو کھانا ہی نہیں کھاتا، وہ یہ اسوہ کیسے دکھائے گا؟ نبی پر دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش آتی ہے بطور انسان، وہ نبی انسان ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، وہ آزمائش آتی ہے انسانوں کی طرح تو اسوہ بنتا ہے اپنی امت کے لیے۔ جب وہ اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ کے لیے جان قربان کرتا ہے، نبی شہید ہوئے، نبی جو ہیں وہ جنگوں میں پیش ہوئے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی نبی تھے جن کے ساتھ رب والے، اللہ والے جنگوں میں شریک ہوئے۔ تو فرشتہ ہو تو فرشتہ جو ہے وہ اسوہ کیسے بنے انسانوں کے لیے؟ تو اللہ نے سمجھا دی بات کہ اگر اس دنیا میں فرشتے بستے ہوتے تو آسمان سے فرشتہ رسول آتا، کیونکہ اس دنیا میں انسان بستے ہیں تو اللہ نے انسان رسول بھیجا ہے۔ اللہ نے صرف لوگوں کی آسانی کے لیے یہ نہیں کیا کہ لوگوں میں سے رسول بھیجا جو انہی کے جنس میں سے ہے، اللہ نے تو یہاں تک اہتمام فرمایا کہ رسول اپنی قوم کی زبان بولتا ہو، یہ نہ ہو کہ قوم کی زبان کوئی اور ہو، رسول کی زبان کوئی اور ہو۔ اللہ نے قرآن کریم میں بطور احسان فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی بات واضح کر سکے۔ زبان ایک، نبی کی قوم، نبی کا قبیلہ وہی ہوتا ہے جو قوم کا ہوتا ہے، نبی کی زبان وہی ہوتی ہے جو قوم کی ہوتی ہے، نبی قوم جیسا ہوتا ہے، انہی کا ایک فرد ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، یہ تو بڑی حکمت والی بات ہے۔ یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے کہ ایک بشر کو رسول بنا دیا جائے۔ اللہ نے تو قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ اعتراض ختم فرما دیا، پرانی قوموں کو اور قریش کو قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے جواب دے دیا، لیکن آج بھی ایسے لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، جو اسی بات پر اعتراض کرتے ہیں۔ تھوڑا سا فرق ہے، نتیجہ ایک ہی ہے۔ پرانے لوگ کہتے تھے کہ یہ انسان ہے لہذا یہ نبی نہیں ہو سکتے، اور ہمارے ہاں کچھ ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہیں لہذا یہ انسان نہیں ہو سکتے۔ وہ کہتے تھے وہ انسان ہے، ان کا انسان ہونا یقینی ہے، لہٰذا اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ نبی نہیں ہے، اور ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ نبی، ان کا نبی ہونا یقینی ہے لہذا وہ انسان نہیں ہو سکتے۔ نتیجہ دونوں کا ایک ہے کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ ان کا نتیجہ بھی یہی تھا انسان نبی نہیں ہو سکتا، اور ان کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے تھے چونکہ نبی ہے، چونکہ انسان ہے ہم نبی نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں چونکہ نبی ہے ہم انسان نہیں مانتے۔ نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے کہ نبوت اور انسانیت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ جواب دیا کہ نبوت اور انسانیت اکٹھی ہو سکتی ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اس کا مطلب یہی ہے، کہہ دیجئے میں بشر ہوں تمہارے جیسا، مجھ پر وحی اترتی ہے، یعنی بشریت اور وحی اکٹھی ہو سکتی ہے، یہی جواب ہے اس کا۔ اب جو اس کو نہ مانے، قرآن کریم میں یہ بات ایک جگہ نہیں ہے، 10 جگہ پر یہ بات موجود ہے، تو اس کو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اس کو اللہ کی باتوں پر ہی یقین نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ایک بشر ہمیں میں سے ایک نتبعہ، ہم اس کے پیچھے لگیں، اس کی پیروی کریں، ہمیں بشر کی پیروی کرنے کی وجہ ہمیں تو فرشتے کی پیروی کرنی چاہیے، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، بشر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے میں سے ایک بشر کی پیروی کریں، بے شک ہم اس وقت لفی ضلال و سعر، گمراہی میں ہوں گے اور مدہوشی میں، دیوانگی میں ہوں گے۔ القی الذکر علیہ من بیننا، کیا ڈال دیا گیا ہے ذکر اسی پر ہمارے درمیان میں سے، ہمارے درمیان میں سے سب کو چھوڑ کر اس پر ذکر ڈالا گیا ہے، اس پر وحی ہوئی ہے۔ بل هو کذاب اشر، بلکہ وہ تو جھوٹا ہے، تکبر کرنے والا ہے، والعیاذ باللہ، والعیاذ باللہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سب کو چھوڑ کر، ہم سب سرداروں کو چھوڑ کر، بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ کر اس پر وحی ہوئی ہے۔ وہ تو بڑے جھوٹ بول رہا ہے، بڑا جھوٹا ہے، وہ بڑا خود پسند ہے، اشر، خود پسند، تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا، وہ تو بڑے جھوٹا ہے اور غرور کرنے والا ہے۔ اصل میں اس بات کا کیا جواب دیا جائے؟ کوئی جواب نہیں ہے اس بات کا، دلیل تو ہے کوئی نہیں،
صرف انکار ہی انکار ہے، اناد ہی اناد ہے، بغض ہی بغض ہے، دلیل تو کوئی نہیں ہے، پھر اس کا جواب ڈانٹ ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، ان قریب وہ جان لیں گے کل کو، یعنی قیامت کے دن انہیں پتہ لگ جائے گا من الکذاب الاشر، کون ہے جھوٹا اور کون ہے خود پسند۔ کل انہیں پتہ لگ جائے گا کہ کون متکبر ہے اور کون جھوٹا ہے۔ میرا نبی جھوٹا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، میرا نبی اشر ہے، خود پسند ہے کہ یہ خود پسند ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جنوں میں سے یہ اختلاف ہے بہت کہ جنوں کے لیے نبی جنوں میں سے ہوتا ہے کہ نہیں۔ بعض علماء کی رائے ہے، کم علماء کی، کہ جنوں کے لیے اگر جن امت ہوں تو ان کا نبی جنوں میں سے ہوتا ہے، اور وہ اس کی دلیل قرآن کی ایک آیت کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ اعراف میں ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے؟ اس آیت سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہاں اس آیت میں جنوں اور انسانوں کو دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ کیا تم ہی میں سے نبی نہیں آئے؟ وہ کہتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ انسانوں میں انسان نبی ہوتے ہیں، جنوں میں سے جن نبی ہوتے ہیں، لیکن جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ جنوں میں سے نبی نہیں ہوتا، نبی انسانوں میں سے ہوتا ہے، خواہ وہ انسانوں کا ہو خواہ وہ جنوں کا ہو۔ جنوں کے لیے بھی نبی جو ہے وہ انسان ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک تھوڑی لمبی بحث ہے، تو اس کے دلائل ہیں دونوں کے اپنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ انسانوں میں سے تھے، وہ دونوں کے نبی تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود انسانوں میں سے تھے اور وہ دونوں کے نبی تھے، انسانوں کے بھی جنوں کے بھی۔ تو ایک موقف بعض علماء کا یہ ہے کہ جنوں میں سے بھی نبی ہوتا ہے، ان کی دلیل یہ آیت ہے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں، نبی انسانوں میں سے ہوتے ہیں، جنوں میں ڈرانے والے ہوتے ہیں، جس طرح قرآن میں ہے کہ جب وہ جنوں نے سنا تھا نا تو وہ جن ڈرانے والے بن کر چلے گئے تھے۔ جنوں میں نذیر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی نہیں ہوتے۔ چلیں باقی کل انشاءاللہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔